السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، شاعر کہتا ہے بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ اور شاعر آگے کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اس دنیا میں آئے ہیں اور خاص طور سے یہاں پر عرس عطائی و حکیمی میں جب آئے ہیں آپ حضرات تو کچھ حاصل کرنے کے آئے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرات جو جیسا نیت لے کر آئے ہیں اس کو ویسا ہی اجر ملے گا۔ واقعی میں اگر آپ لوگ اچھی نیت لے کر آئے ہیں سے محترمانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں اور قرآن و حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو، دل میں خوف خدا پیدا کرو اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضرات ہم دنیا میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی طرف سے فرما رہا ہے، قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ آئندہ کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہو صدقہ خیرات کرتے رہو، جب تک دنیا میں رہو نماز روزہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو، جب تک دنیا میں رہو نیک اعمال صالحہ تیار کرتے رہو، جب تک دنیا میں رہو چوری ڈکیتی زناکاری حرام نوشی سے بچتے رہو۔ برادران ملت اسلامیہ، اب چوری ڈکیتی زناکاری سے بچنا کیوں ہے اور نماز روزہ کی پابندی کرنا کیوں ہے؟ برادران ملت اسلامیہ تو سن لیجئے، یہ روزہ کل قیامت کے دن یہ روزہ سب زمین و فلک کل روزے قیامت میں گواہی دیں گے کہ فلاں آدم زادے نے، یعنی ایک انسان کے بارے میں زمین گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں آدم زادے نے دنیا میں رہ کر یہ بھلائی کا کام کیا ہے یا یہ برائی کا کام کیا ہے، یہ اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہے یا یہ نافرمانی میں گزاری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہمارے جسم میں جو اعضائے ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہاتھ پیر آنکھ کان یہ اعضائے ہمارے اندر ہیں۔ حضرات اگر دنیا میں رہ کر کے ان اعضاؤں سے ہم نے اچھے کام لیے ہیں تو کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں یہ اعضائے، یہ ہاتھ، یہ پیر ہمارے حق میں گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر اس ہاتھ سے ہم نے کسی کا سامان چورایا ہے، اس پیر سے چل کر ہم نے کہیں غلط راستے پر چلا ہے تو یہ پیر کا میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرات ہمارے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رب کی بارگاہ میں یہ پیر ٹھوک چل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض پیش کرے گا، پروردگار عالم اس تیرے بندے نے مجھ سے غلط کام کروایا ہے، یا رب کائنات اس تیرے بندے نے ہاتھ پکارے گا، یا رب کائنات اس تیرے بندے نے میرے فلاں شخص کا سامان چورایا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اگر انسان دنیا میں رہ کر کے متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے
کے حق میں زمین گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین عریضہ پیش کریں گے. پروردگار عالم اس شخص نے، پروردگار عالم اس تیرے بندے نے دنیا میں رہ کر کے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکات ادا کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، جب ایک متقی پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اس وقت وہ متقی پرہیزگار انسان کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوشی سے مچلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن وہیں پر ایک کافر و مشرک کے لیے، ایک کافر و مشرک کے خلاف زمین گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی. اے رب کائنات، اس تیرے بندے نے میری پیٹھ پر زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، حرام کھایا پیا ہے. پروردگار عالم اس کے لیے تباہی و بربادی ہے. حضرات، اگر کل میدان محشر میں خدا نہ خواستہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے دے اور زمین کی گواہی پر اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرا محاسبہ کرنا چاہا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، پھر ہمارا جگہ کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، اسے ہم سب کو چاہیے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے اچھا عمل تیار کرنا ہے. برادران ملت اسلامیہ، ایک واقعہ حضرات کے سامنے بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب سے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہے. اللہ رب العزت ان فرشتوں کو جب سے پیدا کیا ہے، کون لائٹ مار رہا ہے؟ یا قرآن کی تلاوت پر سنایا جا رہا ہے، حدیث پر سنایا جا رہا ہے، لائٹ مار رہا ہے. یہ کیا تمیز سیکھ رہے ہو؟ برادران اسلامیہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اور جب سے پیدا فرمایا ہے برابر سجدے میں ہے. حضرات محترم، اور وہ فرشتہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں. حضرات، اور وہ فرشتہ جب قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو سجدے سے اٹھائیں گے تو عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتی کا، کہ اللہ تو پاک ہے، کما حق ہو ہم تیری عبادت نہ کر سکے. برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیت سے اسے پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کام میں لگا ہے، برابر سجدے میں ہے، اور قیامت کے دن سب کو سجدے سے اٹھائیں گے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں رضا پیش کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتی کا، کہ اللہ تو پاک ہے، کما حق ہو ہم تیری عبادت نہ کر سکے. اور ہم انسان کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو بھی پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، فرشتہ جو معصوم ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں، جب سے پیدا کیا سجدے کے لیے برابر سجدے میں ہے، اور ہم انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. حضرات، آج ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ نہ ہم سے نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ صحیح طریقہ سے ہم زکات ادا کر پا رہے ہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم حج کرنے نہیں جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم کون سا عبادت میں لگے ہیں؟ ہر انسان کو دنیا زمانے اور دنیا کمانے کی فکر ہے، آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم نے جو بیان کی ہے، اگر ہمارے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمارا تعالیٰ سے دعا پروردگار عالم ہمارے غلطی کو معاف فرما، ہمیں حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.